شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گمراہوں کے خلاف ننگی تلوار تھے۔ یہی وجہ ہے ہر دور میں گمراہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے نالاں رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی اسلاف کا دفاع کیا ہے، جو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف، تبع تابعین کے خلاف، ائمہ دین کے خلاف، تو ہم ان کا الحمدللہ رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بعض لوگوں نے، ایک انجینئر صاحب نے بھی ایک جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ کسی گمراہ سے سن کر مکھی پہ مکھی ماری کہ حوادث کی ابتدا نہیں ہوتی۔ یہ ایک علمی مسئلہ تھا، تو ہم نے الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کیا کہ جو موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ان ظالموں کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جرأت نہیں کی کہ اس موضوع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کر سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ تو وہ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گمراہوں کے خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ننگی تلوار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من خصائص هذه الامہ، یہ جو سند ہے نا، یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور وہو من خصائص الاسلام، یہ تو اسلام کی ایک خصوصیت ہے۔ ثم فی الاسلام من خصائص اہل سنہ، پھر فرماتے ہیں کہ اسلام میں بھی صرف اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے سند۔ روافض جو ہیں اور گمراہ معتزلہ، جہمیہ اور یہ لوگ ان کے پاس بھی سند نہیں ہے۔ یہ لوگ سند سے گھبراتے ہیں، سند سے دور بھاگتے ہیں، سند سے مذاق کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں والرافضۃ من اقل الناس عنایۃ بہ، اہل سنت تو الحمدللہ ان کا پورا دین، ان کا منہج، ان کی فکر اور وہ ساری کی ساری سند پر مبنی ہے۔ تو جو روافض ہیں، ساری امت میں سے سب سے کم سند کا اہتمام ان کے نزدیک ہے، یعنی سند کو انہوں نے اتنا بے وقت کیا ہے کہ پوری امت میں سے اور کسی مکتب فکر نے ایسا نہیں کیا۔ کہتے ہیں اذ کانوا لا یصدقون الا بما یوافق اہواءہم، یہ کس روایت کو صحیح کہتے ہیں، کس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو اس کو یہ صحیح کہتے ہیں۔ اور وعلامۃ کاذبہ انہ یخالف اہواءہم، ان کے نزدیک کسی روایت کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر یہ نام کیا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق روایات کو قبول و رد کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق روایات کو قبول کرتے ہیں۔ اور بعض نام نہاد اہل سنت جو اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت فکر پر ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ رافضیوں کا موقف ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کے مطابق روایات کو قبول و رد کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں جی قرآن کے مطابق ہم روایات کو پرکھتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ پچھلے لیکچر میں یہ بتایا ہے کہ محدثین اور ائمہ دین کے مطابق یہ کہنا کہ قرآن کریم پر احادیث کو پرکھا جائے گا، یہ جہالت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وحی کو دوسری وحی پر پرکھا جائے، کہا جائے کہ یہ ایک وحی ہے، دوسری وحی کو مانیں گے تب جب ہماری عقل یہ کہے گی کہ یہ پہلی وحی کے موافق ہے؟ تو یہ بہت بڑی جرأت ہے، اور رافضیوں کے دین کو قبول کرنا یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، آہستہ آہستہ روافض کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں انہوں نے روافض سے اپنی آواز کو ملا لیا ہے۔ آگے اللہ خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں واپس پلٹائے، آگے رفض کی طرف جانے کی بجائے وہ اہل سنت کی طرف، جو حقیقی اہل سنت ہیں اور ان کی جو فکر ہے اس کی طرف وہ لوٹ آئیں۔